فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. گزشتہ درس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا تفصیل سے ذکر آ چکا ہے. گزشتہ درس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ آپ نے کیسا کیا تفصیل سے اس کا ذکر آ چکا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے حدیث نمبر 31 علی رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہم نے پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے میں علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ نے سر کا مسح ایک مرتبہ کیا. اس حدیث کے تعلق سے علی رضی اللہ عنہ کا ترجمہ ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں ہم نے تفصیل سے گزشتہ درس میں سنا اور یہ حدیث صحیح ہے. ابو داؤد، نسائی، ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. بلکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ اس ٹاپک میں یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے. سندن جو ہے سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح ایک مرتبہ کیا. حدیث نمبر 32 عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہما فی صفۃ الوضوء قال ومسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسه فاقبل بیدیہ وادبر متفق علیہ. عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کے بارے میں بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا. سر کا مسح کیا تو آپ اپنے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں کو سر پر رکھ کر آپ ایسے لے گئے. پھر اس کے بعد پھر واپس آپ لے کر آئے. یہ جو ہے عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہما نے فرمایا. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ایک اور روایت میں یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے شروع کے حصے سے شروع کیا یہاں تک کہ آپ پیچھے کے حصے تک لے گئے. پھر اس کے بعد دوبارہ واپس اسی جگہ جہاں سے آپ نے شروع کیا آپ لے کر آئے. یہ دوسری حدیث ہوئی. تیسری حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما فی صفۃ الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزیمہ. کہ عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں انگلیوں کو شہادت کی انگلیوں کو اپنے کان میں داخل کیا. پھر اس کے بعد اپنے انگوٹھے سے آپ نے اپنے کان کے باہر کے حصے کا آپ نے مسح کیا. یہ روایت ابو داؤد، نسائی میں موجود ہے اور ابن خزیمہ صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ حدیث صحیح ہے. لیکن محدثین نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. حسن کا مطلب مقبول حدیثوں کی دوسری کیٹیگری. صحیح حدیث کے بعد مقبول حدیثیں جو ہیں ان کی دو کیٹیگری اگر ہے، صحیح اور حسن. اور یہ جو ہے دوسری کیٹیگری ہے حسن. محدثین روایتوں کو دیکھ کر، راویوں کو دیکھ کر، سندوں کو دیکھ کر تحقیق کرنے کے بعد حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے. ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ معلوم کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ حسن حدیث اگر صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے اور دونوں کے درمیان
جمع کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دونوں حدیث پر عمل کیا جائے، دونوں حدیثوں کو لیا جائے، تو ایسے موقع اور نسخ بھی معلوم نہ ہو کہ نسخ کا مطلب منسوخ، کہ ایک حدیث دونوں میں سے کوئی منسوخ ہے اس کا بھی ذکر نہ ہو، جمع کی کوئی صورت نہ ہو، تو ایسی صورت میں ترجیح دیتے ہیں جو سب سے زیادہ اتھینٹک ہے صحیح روایت کو حسن پر۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس حدیث کو حسن اس لیے قرار دیا گیا کہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، کہ عمرو بن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، کہ عمرو بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے۔ عمرو بن شعیب اپنے باپ، ان کے باپ کون؟ شعیب۔ شعیب کے دادا کون؟ عبداللہ ابن عمرو بن العاص۔ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اگر جد سے مراد محمد ابن عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو لیا جائے تو حدیث منقطع ہو جاتی ہے، وہ حدیث ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں میں عمرو بن شعیب عن ابیہ جدہ میں عمرو بن شعیب نے روایت کی اور حدثنا کے ساتھ روایت کی کہ میرے والد نے مجھے بتایا، اور والد صاحب نے کہا کہ مجھے میرے دادا نے مجھے بتایا۔ محمد کے بدلے میں عمرو بن شعیب کے شعیب ابن محمد اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص، محمد کے بیٹے شعیب ہیں جو عمرو بن شعیب کے والد ہیں۔ عمرو بن شعیب، شعیب جو ہیں یہ اپنے والد اپنے دادا سے ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں، تو جدی سے مراد یہاں پر عمرو کے دادا نہیں ہیں بلکہ شعیب کے دادا ہیں۔ شعیب کے دادا کون؟ صحابی ہوتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ شعیب کے والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تو ان کی پرورش جو ہے دادا نے کی۔ کون؟ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور جو ہے انہوں نے ان کو جو ہے اپنی حدیثیں سنائی، اور بعض روایتوں میں تصریح بالسماع کے ساتھ، اس تصریح کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے دادا سے سنا ہے۔ محدثین نے اس حدیث پر، اس سند پر بعض محدثین نے کلام کیا، امام بخاری نے اور اسی طریقے سے امام مسلم نے بھی عمرو بن شعیب سے جو حدیث آئی ہے اس سند کو نہیں لیا، اس حدیث کو نہیں لیا۔ البتہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں یہ اس سند سے حدیثیں، بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ بہرحال راجح بات یہ ہے کہ عمرو بن شعیب عن ابیہ جدہ یہ متصل حدیث ہے، اور اس کا جو مقام ہے وہ حسن مقام ہے، حسن ہے، دوسرے کیٹیگری میں آتا ہے، کیونکہ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ جو ہے یہ کتاب جو ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے پاس کتاب تھی، اس کتاب کو ان لوگوں نے پایا، ڈائریکٹ انہوں نے سنا نہیں۔ اور محدثین کے پاس کتاب کے علاوہ ڈائریکٹ حدیثوں کا سننا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب شرط لگاتے ہیں کہ راوی کے پاس ضبط کا مادہ ہو، حفظ کا مادہ ہو، میموری پاور، تو حفظ میں دو مراد لیتے ہیں، حفظ صدر اور حفظ کتاب، کہ جو بات انہوں نے لی ہے وہ کتاب محفوظ ہو اور جو سنا ہے وہ یاد کیا ہوا ہو، دونوں حفظ مطلوب ہے۔ تو علماء نے کہا کہ عمرو بن شعیب اور عن ابیہ عن جدہ یہ جو ہے وجادہ ہے، وجادہ کا مطلب وجد کتابہ، انہوں نے ان کی کتاب کو پایا، ڈائریکٹ انہوں نے نہیں سنا، یعنی شعیب ابن محمد نے اپنے دادا سے عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے ڈائریکٹ نہیں سنا، بلکہ ان کے پاس صحیفہ تھا، وہ صحیفہ، وہ کتاب جو ہے وراثت میں ان کو ملی۔ یہ بات کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما لکھتے تھے حدیثوں کو، یہ بات صحیح بخاری میں آیا ہے، صحیح سندوں سے ثابت ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ما کان احد اکثر حدیثا منی الا ما کان عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے سے بڑھ کر صحابہ میں حدیثوں کے بارے میں زیادہ جاننے والا کوئی نہیں تھا سوائے عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے، فإنه كان يكتب ولا اكتب، کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ تو خود یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے، لیکن اس کتاب کو ان کے پوتے جی شعیب ابن محمد نے پایا
سنا نہیں، اور بعض محدثین کے مطابق انہوں نے سنا، اس میں اختلاف کی وجہ سے اس کا مقام جو ہے حسن تک آ گیا ہے۔ بہرحال بات یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ حدیث جو ہے، ابن دقیق العید نے کہا کہ عمرو بن شعیب کی یہ حدیث جو ہے ان لوگوں کے قول کے مطابق جنہوں نے عمرو بن شعیب کی سند کو صحیح قرار دیا، یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح طریقے سے ثابت ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ائمہ اربعہ جو ہے اس حدیث کو جو ہے اس حدیث سے دلیل انہوں نے لیا ہے۔ بہرحال بہت ساری حدیثیں اس کے علاوہ بھی ہیں جو اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ سر کا مسح کیسے کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کی کیفیت کیا ہے، کان کا مسح کیسے کرنا چاہیے۔ ان حدیثوں سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، 3 حدیثیں ہم نے سنی مسح کے تعلق سے۔ ایک علی رضی اللہ عنہ کی حدیث، دوسری عبداللہ بن زید بن عاصم کی حدیث، تیسری عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ 3 حدیثیں ہم نے سنی۔ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو ذکر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح 1 مرتبہ کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سر کا مسح دوسرے اعضاء کے مطابق 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ 1 ہی مرتبہ کیا جائے گا۔ شاید اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت یہ ہے کہ پانی جو ہے سر پر زیادہ نہ پڑے، اور جس کی وجہ سے طبیعت کو کوئی متاثر نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہی مرتبہ سر کا جو ہے مسح کیا۔ عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ کے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سر کا مسح کیسے کرنا چاہیے۔ سر کے ابتدائی کے حصے سے جو شروع کرنا چاہیے، پھر اس کو واپس لانا چاہیے۔ اور دوسری روایتوں میں جیسا کہ آیا ہے کہ آپ اس کو سامنے لے گئے اور پیچھے سے پھر واپس لائے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے آپ نے جو ہے 1 ہی مرتبہ کیا، 1 ہی مرتبہ۔ یہ لے جانا اور لانا جو ہے 1 ہی مرتبہ ہے، 2 مرتبہ نہیں ہے۔ اس کو لے جانا سر کے اوپر، کیونکہ بال کے جو ہے ڈائریکشن الگ الگ ہوتے ہیں، سامنے اور پیچھے، تو ہر طریقے سے جو ہے گویا مسح ہو گیا۔ 1 مرتبہ یہ مسح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد تیسری بات اس میں یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کے بارے میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل نہیں کیا ہے کہ آپ نے 1 سے زیادہ مرتبہ مسح کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ صرف 1 مرتبہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر ہے۔ اور 5ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ کان کا مسح کرنا یہ سر کے مسح میں داخل ہے۔ کان کا مسح کرنا سر کے مسح میں داخل ہے، اور علماء نے کہا کہ قرآن کریم کی آیت وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہ اپنے سر کا مسح کرو، تو اس میں جو ہے کان کا مسح بھی داخل ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، یہ کان جو ہے یہ جو ہے اس کا تعلق سر سے ہے، تو لہٰذا یہ الگ نہیں ہے بلکہ یہ سر کے مسح میں یہ حکم داخل ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کان کے مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ جس پانی سے ہاتھ دھونے کے بعد پانی لے کر آپ جو ہے جس طریقے سے سر کا مسح کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بھگو کر، یہ نہیں کہ پانی لے رہے ہیں سر پر ڈال رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ کو بھگو لیا، پھر اس کے بعد آپ نے سر کا مسح کیا، اور پھر اس کے بعد کان کا آپ نے مسح کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو الگ سے پانی کان کے مسح کے لیے نہیں لیا گیا۔ یہاں پر کان کے مسح کے سلسلے میں یہ حکمت بتائی گئی ہے کہ شاید جیسا جسم کے اعضاء کے دھونے سے گناہیں گر جاتی ہیں،
جو گناہوں کا جن جن اعضاء سے ارتکاب ہوا ہے، تو اسی طریقے سے کان کے مسح سے کان کے جو گناہیں ہیں وہ بھی ساقط ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم کی جو روایت ہے، اس میں ایک روایت بیہقی کے پاس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے لیے الگ سے پانی لیا، لیکن یہ روایت محدثین کی نظر میں شاذ ہے۔ شاذ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے مقابل میں جو روایت ہے وہ محفوظ ہے، وہ صحیح ہے، اور یہ روایت صحیح نہیں ہے، گرچہ کہ روایت کرنے والے محدث جی ان کا میموری پاور اچھا بھی رہا ہو، کیونکہ ان کے مقابلے میں جو روایت کرنے والے ہیں ان سے زیادہ میموری پاور والے ہیں، یا ایک بڑی جماعت ہے جن کے مقابلے میں ایک راوی نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے پانی لیا، اس لیے علماء نے کہا کہ یہ حدیث شاذ ہے۔ محفوظ جس کے بارے میں کوئی کلام نہیں، اور جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے پانی نہیں لیا۔ ایک اور بات ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سر جو ہے اس کا لمٹ یہاں سے لے کر جہاں سے بال شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کر پیچھے کے حصے تک، جی جہاں پر بال ختم ہوتا ہے وہاں تک جو ہے یہ سر کے حصے میں داخل ہے، اور اس کے بعد کا حصہ سر میں داخل نہیں ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو گردن کا مسح کرتے ہیں، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر نہیں ہے۔ گردن کا مسح، سکا مسح کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ گردن کا مسح کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کسی بھی صحیح روایتوں سے نہیں آئی ہے۔ اب یہاں پر کہ سر کا مسح کرنا، اس کے مسئلے کے بارے میں کہ سر کے بعض حصے کا مسح کرنا کافی ہے یا پورے سر کا مسح کرنا چاہیے، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اس بات پہ اتفاق ہے سارے علماء کے درمیان کہ سر کا مسح واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سر کا مسح واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کیا پورے سر کے پر مسح کرنا چاہیے، یا جیسا کہ شافعی مسلک کے لوگ کرتے ہیں جی تھوڑا سا کر لیں کافی ہے، تو اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی سے یہ منقول نہیں ہے، یہ روایتوں میں نہیں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے نقل کیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کرتے ہوئے سر کے کچھ حصے پر اکتفا کر لیا۔ اصل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ اگر سر کے 1/3 حصے کو 1/3 حصے پر اگر مسح کر لیتا ہے تو کافی ہے، کیونکہ 1/3 پر کرنے کا مطلب پورے سر پر کرنے کا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے شافعی مسلک کے لوگ کیا کرتے ہیں، پانی لے ایسے کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لم ينقل عن احد انه صلی اللہ علیہ وسلم اقتصر على مسح بعض الراس، کسی نے یہ نقل کیا ہے، کسی نے یہ نقل نہیں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے سر کے بعض حصے پر مسح کرنے پر اکتفا کیا ہو۔ اور علامہ ابن القیم کہتے ہیں وَلَمْ يَصِحْ عَنْهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ الْبَتَّةَ، یہ ہرگز ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک حدیث میں بھی کہ آپ نے سر کے بعض حصے پر مسح کر کے کافی اکتفا کیا ہو، ایسا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو۔
علامہ ابن قیم فرماتے ہیں والباء لا تدل على مسح البعض لانها للالصاق، یہ با جو آیا ہے حرف میں قرآن کی آیت میں برؤوسکم، یہ الصاق کے لیے ہے، یعنی مل کر کرنے کا حکم آیا ہے، تو یہ جو ہے پورے سر کے لیے حکم آیا ہے۔ ومن ظن انها للتبعيض فقد اخطا على ائمه اللغه، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ با سے مراد یہاں پر برؤوسکم سے مراد سر کے بعض حصے پر، یہ با للتبعید کے لیے جنہوں نے کہا ہے، یہ لغت کے جو علماء ہیں، نحو کے جو علماء ہیں، یہ ان کے خلاف جو ہے یہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے، اور نحوی اور لغوی لحاظ سے بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے۔ اب مسح کے تعلق سے جو حدیثیں ہمارے سامنے آئی، 3 حدیثیں اور اس کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ سر کے بعض حصے پر مسح کرنے سے کافی ہوتا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ سر کے پورے حصے پر مسح کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث نمبر 34، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اگر اپنی نیند سے جاگے تو ناک میں 3 مرتبہ پانی لے کر اس کو جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے ناک کے اندر بانسے میں رات گزارتا ہے۔ شیطان جو ہے اس کے خیشوم سے مراد جو ناک کے اندر کا جو حصہ ہے اس کو عربی میں خیشوم کہتے ہیں، تو شیطان ناک کے اندر کے حصے میں رات گزارتا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں استنثار سے مراد پانی لے کر ناک جھاڑنا، صاف کرنا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ناک میں پانی لینا اور جھاڑنا۔ شیطان کا جو لفظ ہے اس کا مادہ بعض علماء نے کہا کہ یہ جو ہے شاط و یشیتو سے ہے، جی، جس کے معنی ہیں کہ حد سے زیادہ تجاوز کر گیا، کیونکہ شیطان جو ہے لمٹ سے زیادہ، حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، سرکشی اس کی طبیعت میں ہے۔ ایک تو یہ معنی ہوا، اور ایک معنی ہے شطن یشتنو۔ شطن یشتنو کا معنی بعود عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ 2 معنی اس میں مراد لیا گیا ہے۔ تو شیطان کا مادہ یا تو شاطا یشیتو سے ہے، تو نون اس میں زائد ہو گیا اگر شیطان کا لفظ، اگر شطن یشتنو سے مراد نون اصلی ہو گیا یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ دونوں معنی شیطان میں موجود ہیں۔ شیطان کے بارے معلوم ہے کہ شیطان جو کو اللہ تعالیٰ نے، یہ اصل میں جن سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ شیطان نے، ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اے اللہ تو نے آدم کو جو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ شیطان نے قیاس کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کسی بھی انسان کو کسی سے بہتر کرنے کا، بولنے کا جو حق نہیں ہے، چاہے اس کے پاس علم ہو، چاہے اس کے پاس مال و دولت ہو، چاہے اس کے پاس منصب ہو، یہ انا خیر من، یہ دعویٰ شیطان کا دعویٰ ہے، میں اس سے بہتر ہوں، چاہے بے نمازی ہو، بدکار ہو، شرابی ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ خاتمہ کس پر ہوگا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے انسان کے دل میں تکبر ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ نے جو بھی نعمت آپ کو دی ہے، چاہے وہ دنیا کی نعمت ہو یا آخرت کی نعمت ہو یا دین کی نعمت ہو، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی کو حق، کسی کو ذلیل، کسی کو حقیر سمجھنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم کسی کو دیکھیں بھی تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، مصیبت زدہ کو دیکھیں
یا بدعتی کو دیکھیں یا مشرک کو دیکھیں تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے جیسا نہیں رکھا۔ تو شیطان کی عادت کہ شیطان کے پاس تکبر، فخر، غرور، اور شیطان اور اس کے جو بھی متبعین ہیں وہ سب کے سب نعوذ باللہ دوزخ میں جائیں گے۔ اب یہاں پر اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، ان مسائل میں پہلی بات یہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ وضو میں ناک میں پانی ڈال کر صاف کرے، کیونکہ وضو کا ایک حصہ ہے وہ، تو خود بخود وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض علماء نے کہا، بعض روایتوں میں جو ہے جنرل ذکر آیا جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ ہے کہ نیند سے جاگے تو کیا کرنا چاہیے؟ ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا چاہیے۔ تو بہرحال دونوں قول ہیں علماء کے۔ بعض قول یہ ہے کہ اس سے مراد وضو کرنا مراد ہے، کیونکہ وضو میں جو ہے آدمی ناک میں پانی ڈالتا ہے اور صاف کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے شیطان جہاں جہاں سے بھی دھوتا ہے شیطان وہاں سے ختم ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ بہرحال وضو کرے یا نہ کرے، نیند سے جاگے تو فوراً جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ناک میں پانی ڈال کر شیطان کو نکالنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ اس میں یہ آیا ہے کہ کیا جب کبھی انسان سو کر اٹھتا ہے دن میں یا رات میں، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرے یا وضو کرنا چاہیے تاکہ شیطان کو نکالے، یا یہ حکم جو ہے رات کی نیند سے اس کا تعلق ہے؟ یہ دوسرا مسئلہ ہے، اور جمہور کے پاس یہ ہے کہ یہ جو ہے رات کی نیند سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ فِي خَيْشُومِهِ، بات یبیتو کہتے ہیں رات گزارنے کو، بات یبیتو کہتے ہیں رات گزارنے کو۔ تو اکثر علماء کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کا جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ رات میں سو کر جب اٹھتا ہے انسان تب جو ہے استنثار کرنا چاہیے اور جو ہے اس طریقے سے شیطان کو نکالنا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ کہ کیا شیطان واقعی رات گزارتا ہے، یا یہ کہ جو ہے یہ ایک مجازی معنی میں اس کو لیا گیا ہے؟ کیسا کیا مسئلہ ہے اس کا؟ دیکھیے یہ سب غیبیات کی چیزیں، غیب کی چیزیں ہیں، اور شیطان کیسے آتا ہے، کیسے جاتا ہے؟ ہواؤں میں آتا ہے، پانی میں چلا جاتا ہے، گھس جاتا ہے۔ جی ایسے واقعات ملے ہیں کہ ایک عورت جو ہے اپنے شوہر سے غصہ ہو کر نکل گئی بیچاری، اور جو ہے وہ جا کر اس نے جاتے ہوئے پانی پیا، باہر نلکے میں پانی تھا، ثلاجہ تھا، تو اس میں سے پانی پیا۔ اور عام طور پر شیطان جو انسان میں داخل ہوتا ہے، جو اسباب ہوتے ہیں ان میں سے ایک سبب جو ہے جب انسان بہت زیادہ خوش ہو جائے یا بہت زیادہ غصے میں ہو، تو اس وقت جو ہے شیطان آسانی سے جو ہے انسان کے اندر داخل ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ اب اس نے جو پانی پیا اس میں کہتے ہیں کہ جو پانی میں نعوذ باللہ جو ہے وہ شیطان داخل ہو گیا۔ تو اس لیے زیادہ غصہ ہونے سے بھی شریعت میں منع ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کیسے آتا ہے نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہی تھی تو ہے ایک سانپ اندر گھر میں داخل ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لے کر مار دیا اس کو۔ رات میں خواب میں آیا کہ تم نے ایک مومن بندے کو تم نے مار دیا۔ گھبرا گئی، کہا کہ میں جب سمجھ گئے کہ جن تھا وہ، انہوں نے کہا کہ میں تو اکیلے تھی، کیوں آیا؟ وہ نہیں آنا چاہیے تھا اس کو۔ تو جواب میں دیا گیا، کہا گیا کہ نہیں، تم تو پردے ہی میں تھی، پردے میں تھے آپ جو ہے کپڑے آپ کے جو ہے الگ سے آپ نے نکالے نہیں ہوئے تھے، پردے کی حالت بھی تو آیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ گھبرا گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے کئی غلاموں کو آزاد کیا، کئی غلاموں کو آزاد کیا، کہ ایک مومن جن کو آپ نے قتل کر دیا۔ سانپ کی شکل میں تھا،
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مطلب یہ کہ معقول عذر تھا، ان کے پاس کوئی ان کی غلطی نہیں تھی، انہوں نے سانپ سمجھ کر مارا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مدینے میں گھروں میں سانپ موجود ہیں، آپ نے کہا اپنے زمانے میں، اور اگر تم سانپ کو دیکھو تو 3 مرتبہ ان کو سلیمان علیہ السلام کا جو معاہدہ ہے ان کے ساتھ اس کو یاد دلاؤ۔ کیا معاہدہ؟ کہ کسی مسلمان کو تم تکلیف نہیں دو گے۔ کہا کہ بعض جن ہیں، یہ سانپ جو ہے جن ہیں، جن کی شکل میں موجود، سانپ کی شکل میں موجود ہیں، تم ان کو یاد دلاؤ، اور اگر وہ نکل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں نکلتے ہیں تو مارو۔ 3 مرتبہ ان کو یاد دلاؤ کہ سلیمان علیہ السلام نے تمہارے ساتھ اگریمنٹ لیا ہے کہ تم کسی مومن کو تکلیف نہیں دو گے، اور اگر اس کو چلے جاتے ہیں تو چھوڑ دو، نہیں جاتے ہیں تو مارو۔ تو بہرحال یہ کہ شیطان کیسے آتا ہے، کیسے، یہ سب نہیں بتا نہیں سکتے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کہا ہے کہ ناک کے باسے میں شیطان گزارتا ہے تو وہ حقیقی معنی ہے، ہم حقیقی معنی میں لیں گے۔ کیسے گزارتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ جی ہاں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، لہٰذا ہم لوگ اس کی کیفیات وغیرہ جو ہے اس کے پیچھے جانے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے خواہ مخواہ بحث کیا، جنت میں ابلیس کو نکال دیا گیا، ٹھیک ہے، جنت میں جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جاؤ۔ اب آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو کیسے اس نے وسوسہ ڈالا؟ وسوسے کا ذکر ہے، فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے جو ہے وسوسہ ڈالا۔ کیسے وسوسہ ڈالا؟ اب مختلف قسم کی روایتیں، اسرائیلی روایتیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے مور کا جو پیر ہے وہ مور کے پیر میں جو ہے رکھ کر، اسی لیے اس کا پیر کالا ہے، پیر میں جو ہے سانپ کی شکل میں جا کر اندر جو ہے جنت میں جو ہے اس نے بہکایا۔ یہ سب اقوال لوگوں کے، اسرائیلی روایتیں، کوئی صحیح سند سے روایت موجود نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ شیطان نے، ابلیس نے وسوسہ ڈالا۔ شیطان نے یہ کہا کہ میں جو ہے ایک ایسے درخت کا حوالہ دیتا ہوں، بتاتا ہوں، جس میں سے کھاؤ گے ہمیشہ تم جنت میں رہو گے، باہر جاؤ گے نہیں، اور وہ کھا لیے۔ ہمیں اتنا ہی ذکر آیا ہے، وہ کیسے آیا کیسے گیا ہمیں نہیں معلوم، اس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں، اس تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ سب غیبیات ہیں اور علم الغیب، اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا پہلے شروع ہی میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، مکمل ہدایت کی کتاب ہے۔ کس کے لیے؟ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے۔ کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، پہلی شرط۔ تو لہٰذا قرآن اور حدیث میں غیب کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں اس پر ہمیں یقین کرنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ہمیں بیکار بحث تمیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ ہاتھ دھونے کا جو حکم آیا ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں سو کر اٹھتا ہے تو برتن میں سیدھا اپنا ہاتھ نہ ڈالے، جی، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ جو ہے کہاں گزارا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھونے کا حکم دیا، کیونکہ شیطان سے جو ہے اس کا ہاتھ جو ہے ٹچ ہوتا ہے رات میں، تو لہٰذا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو دھونے کا حکم دیا۔ تو بہرحال اسی طریقے سے یہاں بھی ناک میں بھی، ناک کے باسے میں شیطان کے رات گزارنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علت بتائی ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث سے یہ ہوا کہ 3 مرتبہ ہاتھ دھونے یا 3 مرتبہ ناک میں پانی لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ ناپاکی کو دور کرنے کے لیے کسی بھی ناپاکی کو 3 مرتبہ صاف کرنا چاہیے، کسی بھی ناپاکی کو 3 مرتبہ صاف کرنا چاہیے۔ علماء نے کہا کہ نہیں، جن حدیثوں میں جن اعضاء کے تعلق سے اس کا ذکر آیا ہے وہی مطلوب ہے، ورنہ عام ناپاکی کو دھونے کے لیے 3 مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں۔ اگر یقین ہو گیا کہ یہ ناپاکی جو ہے یہ غلاظت جا چکی ہے، پاک ہو چکی ہے، تو اس پر اکتفا کرنا کافی ہے۔ اب آئیے حدیث نمبر 35۔
حدیث نمبر 35 میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق علیہ وہذا لفظ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر اپنے نیند سے جاگے تو اپنا ہاتھ سیدھے برتن میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اس کو 3 مرتبہ نہ دھولے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ جو ہے کہاں گزارا ہے، کہاں تھا، کس جگہ پر گیا، کیسے، اس کو نہیں معلوم ہے۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے اور یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، پانی والے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا 3 مرتبہ واجب ہے، 3 مرتبہ جو ہے دھونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ عام طور پر اس زمانے میں جو وضو کا طریقہ تھا کہ وہ لوٹے میں پانی ہوتا تھا اور اس سے جو ہے پانی لے کر وضو کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں حوض ہے یا نل ہے، یہ طریقہ نہیں تھا۔ تو یہاں پر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ یہ واجب ہے کہ آپ برتن میں پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ آپ کو دھونا چاہیے، لیکن اکثر علماء کے پاس یہ خیال ہے کہ یہ حکم جو ہے مستحب ہے۔ واجب اور مستحب میں کیا فرق ہے؟ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے، گناہ شامل ہوگا، دھونا ضروری ہوگا۔ مستحب کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں، اگر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات، جیسا کہ یہ بھی کہ ہاتھ ڈالنے کا، جیسا کہ ناک میں پانی ڈالنے کے بارے میں آیا ہے سو کر اٹھنے کے بعد، یہاں بھی جو ہے علماء نے کہا کہ اس کا ہاتھ کہاں ہاتھ گزارا نہیں معلوم، تو باتا کا جو لفظ ہے رات گزارنے کا لفظ ہے، تو علماء نے کہا کہ دن کی نیند یہاں مراد نہیں ہے، رات کی نیند مراد ہے، کہ رات میں اگر سو کر اٹھتا ہے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھو لینا چاہیے، یہ رات کی نیند کے بارے میں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے دن یا ہو رات ہو کبھی بھی ہو، انسان کو دھو کر ہی جو ہے ہاتھ میں جو ہے برتن میں ڈالنا چاہیے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ 1 مرتبہ بھی دھولے کافی ہے، 3 مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں، 1 مرتبہ بھی دھولے اگر تو جو ہے کافی ہے۔ یہاں ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ عبادات کے مسئلے میں آدمی احتیاط کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ امام خطابی فرماتے ہیں کہ عبادات کے موضوع میں بہتر یہ ہے کہ آدمی احتیاط کرے تاکہ اس میں وسوسہ نہ جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ معلوم نہیں کہاں رات گزارا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ احتیاط کی وجہ سے، کیونکہ ہو سکتا ہے آدمی جو ہے یا کوئی دیکھنے والا سامنے دیکھے رات کے 12 گھنٹہ سوتا ہے، 8-10 گھنٹے سوتا ہے، پورے ٹائم پر جو ہے ہاتھ جو ہے اس کا وہیں پڑا ہوا ہے لیکن کہیں بھی نہیں گیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ شیطان کو مس ہوتا ہے، شیطان جو ہے اس کے ہاتھ کو جو ہے گندا کرتا ہے، یہ تو چیز کوئی دیکھ نہیں سکتا، آنکھوں میں دیکھنا نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ ان چیزوں کو جیسے حدیثوں میں آیا ہے ویسے لینا چاہیے اور ایمان رکھنا چاہیے۔ ایک صاحب نے مذاق اڑایا اس حدیث کا، مذاق اڑا کر کہا مجھے معلوم ہے میرا ہاتھ کہاں گزر رہتا ہے رات میں، مجھے دھونے کی ضرورت نہیں، مجھے دھونے کی ضرورت نہیں۔ واقعات بد میں آتا ہے کہ جس نے یہ کہا نعوذ باللہ، اس کا ہاتھ جو ہے رات میں جب صبح میں اٹھا تو اس کا ہاتھ اس کے سرین میں موجود تھا، اس کے پیچھے کے حصے میں جو ہے موجود تھا۔ یہ دین کا مذاق، حدیث کا مذاق، مجھے معلوم ہے میرا ہاتھ کا رہتا ہے، مجھے دھونے کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، نہیں، ہرگز نہیں، جائز نہیں۔ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہو گئی، مومن کا فرض ہے آمنا و صدقنا کہے،
میں اس پر ایمان لایا اور میں اس کو مانتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، اس پر عمل کرے، عمل کرنے کی کوشش کرے. اس کا مذاق اڑانا، بڑی بعض روایتوں میں آتا ہے، تاریخ کی باتوں میں، مشکات کی جو ہندوستانی نسخہ ہے اس کی حاشیے میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ شخص اما یخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار، کیا وہ شخص جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے نماز میں، کیا وہ ڈر اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کا سر سے بدل دے، گدھے کے سر جیسا بنا دے؟ کہتے ہیں کہ ایک صاحب حدیث پڑھا رہے تھے، ان کو شک ہوا کیا اس عمل کی وجہ سے اتنی بڑی سزا مل سکتی ہے کہ ایک آدمی نماز میں اپنا سر جو ہے امام سے پہلے اٹھا دیا اور اس کی وجہ سے اس کا چہرہ نعوذ باللہ گدھے کے چہرے کے جیسا ہو جائے؟ تو مشکات کی شرح میں حاشیے میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ شک کی وجہ سے اس کا سر جو ہے، اس عالم کا سر نعوذ باللہ گدھے کا سر سے بدل دیا گیا. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب یہ ہے التصدیق فیما اخبر، کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے اس کی تصدیق کرنا. یہ ایمان کی پہلی سیڑھی ہے. یہ جو کچھ بھی آپ نے کہا تصدیق، اس کو ماننا. اس کے بعد دوسرا اسٹیپ طاعتہ فیما امر، اور تیسری بات واجتنابہ فیما نہی عنہ وزجر، جو آپ نے کہا اس کی بات ماننا، ان حدیثوں کو ان پر عمل کرنا، اطاعت کرنا. تیسرا جو ہے جو کچھ بھی آپ نے منع کیا اس سے رک جانا. ایمان کا مطلب یہی ہے. تو اگر کوئی شخص نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر شک کرتا ہے جبکہ اس کو یقین ہے کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو نعوذ باللہ یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے. علماء نے جو باتیں نلیفر آف اسلام، نواقض الاسلام میں جن باتوں کو ذکر کیا ہے ان میں یہ بھی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لقد کفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اللہ کا، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے؟ تمہارے ایمان کے بعد کافر ہو گئے، تمہارا ایمان کا اعتبار نہیں ہے. تو لہٰذا یہ مومن کا شیوا ہے، یہ مومن پر فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحیح بات کو اپنی سر اور آنکھوں پر رکھے. یہی بات بتائی انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ فوراً اس کو ریسیو کرے، قبول کرے، اگرچہ کہ اس کا معنی اس کو سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ انسان کی جو عقل ہے اس میں کمی ہے، کمزوری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ بہت ساری حکمتوں پر مبنی ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں، اور ہمیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اور یہ جو شیطان کے وسوسے آتے ہیں، انسان کو چاہیے اس کو فوراً جو ہے اپنے دل سے نکالے، اس کو نکالے، اس کو پھینکے، اس کے ساتھ جو ہے نہ جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ وسوسہ ڈالتے 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 انسان اللہ کے دین پر شک کرنے لگتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر شک کرنے لگتا ہے، اور نعوذ باللہ کفر پر اس کی موت ہوتی ہے. ایک لہٰذا ایک مومن جو ہے ہمیشہ کیا کرے گا کہ اللہ کی باتوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر فوراً جو ہے آمنا و صدقنا کہے گا. یہاں پر بھی یہ بات آئی کہ دن اور رات یعنی دونوں وقت جب بھی انسان نیند سے جاگے تو اس میں اپنے ہاتھ کو دھونا چاہیے. یہ جیسا کہ بعض علماء نے کہا، یہ بعض علماء کا بلکہ بعض کہتے ہیں کہ جمہور کا قول ہے، لیکن دوسرے علماء کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ جو ہے باتا کا لفظ جو ہے رات گزارنے کے معنی میں آتا ہے، تو رات کی نیند یا مراد ہے، دن کی نیند جو ہے مراد نہیں ہے. اور یہی امام احمد کا بھی قول ہے. کس لیے جو ہے دھویا جائے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیثیں ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بہرحال حکمت ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے آپ کی باتوں کو مانیں، چاہے اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے یا نہ آئے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی شیطان کا جو ہے انسان جو ہے اس وقت رات میں سوتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ شیطان
کہ کسے مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، واللہ اعلم. حدیث نمبر 36، لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، اخرجه الاربعة وصححه ابن خزیمہ ولأبی داود فی روایت اذا توضأت فمضمض. لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اور وہ صحابہ جن کے بارے میں کوئی زیادہ حالات ان کے بارے میں نہیں آتے ہیں، میں ان کا جو ہے ان کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتاتا ہوں، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی زیادہ تفصیل سے حالات نہیں ہیں. جیسا کہ گزشتہ حدیث میں عبداللہ بن زید بن عاصم ایک صحابی کا ذکر آیا سر کے مسا کے تعلق سے. اب ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں کوئی تفصیل سے کوئی ذکر نہیں ہے. تو لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کو پوری کرو، پوری طریقے اچھے طریقے سے وضو کرو. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی چیز جو ہے سوکھی رہ گئی، جلدی میں جو ہے آپ نے وضو کر لیا اور آپ نے صحیح طریقے سے اعضائے وضو کو آپ نے نہیں دھویا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، مکمل طور پر وضو کرنا چاہیے. بلکہ یہ جو ہے کفارات میں سے ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کفارات میں سے ہے. اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ سردی کے دنوں میں جب ٹھنڈا موسم ہے، سردی ہے، ٹھنڈے علاقے میں ہیں آپ، اور ایسے موقع پر بھی وضو کا پورا خیال کرتے ہیں اور وضو کو جہاں جس حصے میں پانی پہنچنا چاہیے پہنچاتے ہیں، یہ جو ہے گناہوں کے کفارات کا ایک سبب ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وضو کو پوری کرو. وخلل بین الاصابع، تخلیل خلال کہتے ہیں، خلل یخلل تخلیل کے معنی کہ انگلیوں کے درمیان خلال کرو، یعنی اچھی طریقے سے یقین ہو جانا چاہیے کہ پانی جو ہے پہنچا ہے، سوکھا نہیں رہ گیا ہے. جی، اصابع سے مراد انگلیوں سے مراد پیر کے ہاتھ کے دونوں انگلیاں مراد ہیں. وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی لینے میں مبالغہ کرو، یعنی زیادہ اچھی طریقے سے لو. یہ نہیں کہ چپ ایسے لے کر ختم کر رہے ہیں، اچھی طریقے سے لو، الا ہے کہ تم روزے کی حالت میں ہو. سنن اربعہ میں یہ روایت موجود ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب تم وضو کرو تو کلی کرو، وضو کرو تو کلی کرو. تو اس حدیث سے ہمیں جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ مستحب ہو یا واجب ہو، وضو کے جو بھی اعضاء ہیں، جو بھی جہاں دھونا ہے یا مسح کرنا جو بھی ہو، وہ پورے طریقے سے کرنا چاہیے. مستحب ہے تو مستحب، واجب ہے تو واجب. یعنی مثال کے طور پر ہاتھ دھونا، وضو کرنے کے وقت جو ہے آپ ہاتھ دھوتے ہیں ہتھیلی میں، یہ جو ہے مستحب ہے، یہ مستحب ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مستحب ہے تو ہم کیوں کریں، مستحب ہی نہ ہے، نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کو فالو کرنا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کریم میں جو ذکر ہے فاغسلوا وجوہکم، یہ علماء نے کہا یہ فرض ہے. قرآن میں جو ذکر آیا ہے یہ فرض ہے. قرآن میں کیا ہے کہ تم اگر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑنے سے پہلے کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، ہاتھوں کو جو ہے کہنی تک، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اپنے پیروں کو دھوو. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر آپ نے جو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، اس کا ذکر نہیں ہے، ہاتھ کا ذکر ہے. اگر کوئی شخص بھول گیا، ہاتھوں کو دھو نہیں پایا، آپ دھو لیا پہلے ڈائریکٹ اٹھا کر، پھر سورج کو دھو لیا تو اس کے بعد ہاتھوں کو دھو لیا، تو کوئی حرج نہیں اگر بھول گیا تو، کیونکہ وہ مستحب چیز چھوڑا ہے. لیکن جان بوجھ کر ارے مستحب ہے نا، کیا ہے، آج کل لوگ ہیں ایسے نعوذ باللہ، کیا کرتے ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، کیا بھائی ارے عربی پڑھنا کوئی ضروری ہے کیا، قرآن کی آیتیں پڑھنا ضروری ہے کیا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ پڑھنا ہے کیا. وہ کیا بھی نہیں، انہیں تمل میں شروع کرتا، تمل میں ختم کرتا. یہ عام طور پہ بیماری یہ تمل حضرات میں ہمارے جو خطبہ دیتے ہیں، جو پروٹا ڈالتے ہیں نا علماء سے بھی، علماء خطبہ دیتے ہیں جا کر کھڑے ہو کر، بعض جماعتوں میں عربی بھی نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم جی، اور جا کر جمعے کا خطبہ دیتے، قرآن پڑھنے نہیں آتا. اب وہ کیا ہے، وہ سب جاننا ضروری ہے، کیا مستحب ہے جی، کیا بھی ضرورت نہیں.
خطبہ نکاح بھی پڑھاتے تھے، ہاں پڑھو بیٹھو بیٹھو، ہاں قبول کر لے، کیا ہو گیا، کیا، ہاں جاؤ ختم نکاح. کیا جی یہ کیا علماء نہیں ہیں؟ افسوس کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دیا ہے ویسے ہی دین دیا آپ نے. جو کام جسے جسے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے، ویسے ہی صحابہ نے بھی کیا. مسئلہ کیا ہے، اور یہ بات اس سے پہلے بتا چکا ہوں میں. ہاں اگر کوئی بھول گیا، کوئی عذر ہے، تب کوئی چھوڑ دیا عذر کی وجہ سے تو الگ بات ہوگی، مستحبات کا مواخذہ نہیں ہوگا. ارے مستحب پوچھنا کیا ہوا، چھوڑ دیں گے کوئی حرج نہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیر اور ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرنا، یعنی ہاتھ ڈال کر گیپ میں جو ہے خلال اس کو کہتے ہیں، کہ جو ہے آدمی پوری طریقے سے جو ہے پانی پہنچا یا نہیں پہنچا تاکد کر لے، یہ جو ہے مستحب ہے. اور اسی طریقے سے پانی جو ہے کلی کرتے ہوئے یا ناک میں پانی لیتے ہوئے اچھی طریقے سے پوری طریقے سے کرے، اللہ ہے کہ جو ہے وضو کے روزے کی حالت میں نہ ہو. اگر روزے کی حالت میں ہو تو مبالغہ نہیں کرنا، زیادہ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کلی کرتے ہوئے یا ناک میں پانی لیتے ہوئے پانی پیٹ میں نہ چلا جائے. علماء نے کہا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو میں کلی کرنا واجب ہے. وضو کلی کرنا یعنی پانی منہ میں ڈالنا، کیونکہ یہ چہرے میں داخل ہے، پانی منہ میں ڈالنا یہ واجب ہے. اور اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی بتایا کہ جو ہے وضو کا جو حکم ہے کہ پورے طریقے سے آپ وضو کرو، وضو کو مکمل طریقے سے کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو کی کوئی چیز چھوٹ جائے، جیسا کہ آگے حدیث میں آئے گا کہ پاؤں میں، ٹخنے کی جگہوں میں یا پیچھے کا حصہ جو ہے، اس کی وجہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. عام طور پر لوگ دھوتے ہیں، وہ نل میں ایسا پانی چھوڑ کر جو ہے کیا کرتے ہیں، ایسے دھو لیتے ہیں پیر، اور جو پانی کے پیچھے کا حصہ، پیر کا حصہ بھیگا یا نہیں بھیگا معلوم نہیں، یہ غلط ہے. پیر کو جو ہے باقاعدہ اپنے ہاتھ سے جو ہے دیکھنا چاہیے کہ پانی گیا کیا نہیں گیا. پیر کو دھوتے ہوئے ہاتھ سے جو ہے پورا پوچھنا چاہیے تاکہ پیر کے پورے حصے میں پانی جائے. تو یہ جو حدیثیں تھی آج ہم نے اس سیکھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن اور حدیث اور ان کے جو احکام اور مسائل ہیں، شریعت کے جو مسائل ہیں، ان کو معلوم کرنے اور ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، ہم سے قبول فرمائے. آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.